خاتون ذرا پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی غلامی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تب بھی غلامی جاری و ساری رہی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں فرمایا؟ دوسرا سوال وہ یہ پوچھتی ہیں کہ لونڈی سے اور باندی سے انتفاع لینا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنا کیوں جائز نہیں؟ لونڈیوں کو آزاد کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تیسرا سوال، عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی اور عورت کو نبوت سے سرفراز کیوں نہیں فرمایا گیا؟ ان تینوں سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں، اس لیے کہ میرے چچا ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے میرا کہ ان تین سوالوں کا جواب کوئی بھی عالم نہیں دے سکتا، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی شیخ الحدیث، نہ کوئی مفسر قرآن۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے جی۔ اچھا یہ بھی لکھ دیتے نا ساتھ کہ اگر کوئی جواب دے دے تو پھر چیلنج تو کر لیا، کوئی چیلنج قبول کر لے تو پھر۔ بہرحال سب سے پہلی بات جو پوچھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی غلامی تھی، لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، اور نبی کریم سے جب تشریف لائے، جنگیں ہوئیں تو جنگوں کے بعد کافروں کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ غلامی والا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیوں نہیں فرمایا؟ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں۔ اگر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہی غلامی کو ختم فرما دیتے، غلاموں کا سلسلہ ختم فرما دیتے اور تمام غلاموں کو آزاد کرنے کا اعلان کر دیتے، تو غلام اپنا گزر بسر کیسے کرتے؟ غلام انسان تھے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ذریعہ معاش چاہیے نہیں چاہیے؟ کھانا پینا رزق اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، تو یہ غلام کہاں جاتے پھر آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں یہ جو چیلنج کرنے والا ہے یہ کہے گا کہ بھائی وہ بھی مزدوری کرتے، ملازمت کرتے، کاروبار کر لیتے، تجارت کر لیتے۔ چلیں 2 منٹ کے لیے یہ بات بھی مان لی جائے کہ جو نوجوان غلام تھے، نوجوان ینگ نوجوان جو تھے، وہ تو نوکری بھی کر لیتے، وہ مزدوری بھی کر لیتے، ملازمت بھی کر لیتے، کاروبار بھی کر لیتے۔ جو بوڑھے غلام تھے وہ کہاں جاتے؟ سفید ریش، عمر رسیدہ، وہ غلام کہاں جاتے؟ کیونکہ غلام کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اس کے آقا کی ہوتی ہے، اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن، اس کی زندگی کے تمام معاملات، شادی بیاہ، سب کچھ آقا کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ جو سفید ریش بزرگ غلام تھے یہ کہاں جاتے؟ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس ناروا سلوک کو سب سے پہلے ختم فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے، ماتحتوں کے، ملازموں کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قانونی طور پر بدلے کتابت کا حق جو ہے نا غلاموں کو دیا ہے کہ ایک غلام بدلے کتابت ادا کر کے، یعنی آزادی کا معاہدہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے۔ بدلے کتابت کرے، اپنے آقا سے آزادی کا معاہدہ کرے اور ایگریمنٹ کرے، ایگریمنٹ کر کے اس کے بعد آزاد ہو جائے۔ دوسری بات جو پوچھی گئی کہ لونڈی سے انتفاع لینا کیوں جائز نہیں؟ لونڈی سے انتفاع لینا جائز ہے، نکاح کیوں جائز نہیں؟ تو دیکھیے، لونڈی سے نکاح کو اس لیے ناجائز رکھا گیا ابتدائی اسلام میں۔ آج کل تو خیر لونڈیوں کا سلسلہ ہی نہیں ہے، آج کل تو باندیاں کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ لونڈی سے انتفاع لینا تو جائز تھا لیکن نکاح جائز نہیں تھا۔ اس کی ایک لاجک بھی ہے، ایک حکمت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد کے نکاح میں آزاد عورت ہو اور اس کے نکاح میں ایک لونڈی کو بھی دے دیا جائے، وہ لونڈی سے بھی نکاح کر لے، تو اب بحیثیت بیوی ہونے کے دونوں کے حقوق برابر ہوتے نہیں ہوتے؟
آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں، 2 بیویاں، 3 ہیں، 4 ہیں، چاروں کے حقوق برابر سرابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور دین اسلام نے یہ حکم دیا، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ عورتوں سے آپ نکاح کریں، آپ کو اجازت تو ہے کہ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں، آپ 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن تمام بیویوں کے حقوق برابر اور سرابر ہونے چاہیے، ان کے حقوق کی آپ نے پاسداری کرنی ہے۔ اب جو لونڈی ہوتی ہے، لونڈی، یہ لونڈی کے حقوق الگ ہیں، آزاد عورت کے حقوق الگ ہیں، بلکہ نصف نصف ہے، 50%، 50-50 ہے۔ لونڈی کے وہ حقوق نہیں ہیں جو آزاد عورت کے حقوق ہیں۔ تو اگر لونڈی کو بھی نکاح میں دے دیا جاتا اور لونڈی سے بھی نکاح جائز ہو جاتا، تو پھر جو شوہر ہے وہ دونوں کے حقوق برابر سرابر ادا نہ کر سکتا، اور نہ ہی وہ ادا کرنے پر قادر تھا، تو اس لیے ناانصافی ہوتی، کیونکہ بحیثیت بیوی، لونڈی بھی بیوی ہے، آزاد عورت بھی بیوی ہے، تو پھر ان کی آپس میں ویسے بھی سوکنے آپس میں کتنا لڑتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن پھر یہ بیویاں جب دیکھتی، لونڈی جب دیکھتی کہ میں بھی بیوی، یہ آزاد عورت بھی بیوی، تو میرے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں؟ تو اس لیے اس ناانصافی سے بچنے کے لیے اور اس نزاع سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے دین اسلام نے حکم دیا تھا کہ لونڈی سے انتفاع تو جائز ہے لیکن نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہہ دینا کہ لونڈی سے مطلقاً نکاح جائز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن آزاد عورت کے ہوتے ہوئے وہ نکاح نہیں کر سکتا لونڈی سے۔ لیکن ایک مرد ہے کہ جس نے نکاح کیا ہی نہیں ہے، یا وہ آزاد عورت سے نکاح کر ہی نہیں سکتا، نکاح کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اخراجات کا انتظام و انصرام نہیں ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کا، تو وہ لونڈی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہے، اسلام نے کہا ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنا ہے، لونڈی کو اگر اپنی بیوی بنانا ہے تو پہلے آپ اس کو آزاد کر دیں، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کریں، تو کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی 2 باتیں، 2 سوالوں کے جواب کلیئر ہو گئے۔ تیسرا سوال جو پوچھا گیا کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی، تو میں سب سے پہلے اس کی حکمتیں، اس کی لاجک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر قرآن اور حدیث کی طرف بھی آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو نبی بنایا، عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ کہ نبی کے ذمے ثقافتی اور سماجی اور معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نبی نے ثقافتی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، سماجی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، جبکہ عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہے، اپنے بچوں کی پرورش ہے۔ پھر خاندانی مسائل ہیں، خاندانی مسائل کو حل کرنا یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ گھریلو مسائل، گھریلو معاملات کو دیکھنا یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اگر عورت کو ان گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داریاں بھی دے دی جاتی، ثقافتی ذمہ داریاں بھی دے دی جاتی، معاشرتی ذمہ داریاں بھی دے دی جاتی، تو عورت ان کو کیسے ادا کرتی؟ بیلنس نہیں رکھ پاتی عورت۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر مرد اور عورت کو جسمانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے مختلف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو جو طاقت، قوت، صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی ہے جسمانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، وہ عورت کو حاصل نہیں ہے۔ عورت صنف نازک ہے، مرد کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ جھیل لیتا ہے، وہ تمام معاملات کو ہینڈل کر لیتا ہے، لیکن عورت کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں، اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ تمام مصائب و آلام کو جھیلے، تمام معاملات کو وہ نمٹائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو نبی نہیں بنایا، مردوں کو نبی بنایا اللہ تبارک و تعالی۔ تیسری وجہ کہ نبی کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے تبلیغ اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور شریعت مطہرہ کے احکامات دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ اس کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور تبلیغ اسلام کے لیے نبی کو ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا پڑتا ہے،
اور ملک کے طول و عرض کے چپے چپے اور کونے کونے میں جانا پڑتا ہے، ایک ایک آدمی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو جا کے دعوت اسلام دینی ہوتی ہے، اس کے سامنے دعوت توحید پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو کیا عورت ایسا کر سکتی؟ کبھی بھی نہ کر سکتی۔ دوسری بات کہ نبی کے ذمے صرف تبلیغ اسلام نہیں ہے، بلکہ نبی بسا اوقات اپنی قوم کو لے کر، اپنی امت کو لے کر، اپنے قافلے کو لے کر میدان جہاد میں بھی جاتا ہے، کفار سے مقابلے کے لیے، کفار سے جنگ کے لیے، اور اس کی سپہ سالاری اس کے ذمے ہوتی ہے، اس کی قیادت، اپنے سپاہیوں کی قیادت، اپنی فوج کی قیادت، اپنے قافلے کی قیادت اس کو کرنا پڑتی ہے۔ تو کیا یہ عورت فوج کی، اپنی عوام کی، اپنی امت کی، اپنی قوم کی قیادت کر سکتی؟ یہ بھی نہ کر سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو نبی نہیں بنایا بلکہ مرد کو نبی بنایا۔ تو یہ تو ایک حکمت ہے یا ایک لاجک ہے جو شاید کسی کو سمجھ میں آ جائے، لیکن چونکہ ایسے لوگ جو سوالات کرنے والے، جو چیلنج کرنے والے خاص طور پر یہ قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتے ہیں، تو میں قرآن سے 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات اور پہلی دلیل 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ دوسری دلیل اور دوسری آیت مبارکہ 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 34 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ تیسری دلیل 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء۔ یہ 3 آیاتیں، ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو نبی قرار دیا۔ مرد کو، رجال یہ رجل کی جمع ہے، رجال عربی زبان میں رجل کی جمع ہے، اور رجل عربی زبان میں مرد کو کہا جاتا ہے، عورت کو نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 آیات مبارکہ میں خلاصہ آیت پیش کرو، ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، 3 آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اور آپ سے پہلے میں نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے اور مرد تھے، اس لیے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مرد بنا کر کائنات کی طرف اور عالم انسانیت کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے اندر چیدہ چیدہ خواتین کے تذکرے بھی فرمائے ہیں۔ میں چند ایک کے نام لے لیتا ہوں۔ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، 30 پارے کے اندر بھی ہے، اور بھی 1-2 مقامات پر بھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر، اور فرعون کی بیوی جس کو امرات فرعون قرآن نے کہا ہے، حضرت آسیہ جن کا نام تھا، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے 28 پارے کی آخری سورہ مبارکہ سورہ تحریم کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 خواتین کا تذکرہ اپنے کلام مقدس میں فرمایا، اور ان تینوں خواتین کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عورت کو نبیہ نہیں کہا، نبیات نہیں کہا، بلکہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ کہا۔ ازواج مطہرات کے تذکرے میں بھی قانتات کے الفاظ آئے ہیں، اور قانتین اور قانتات کا معنی مطیع، فرمانبردار، عبادت گزار، نیک اور صالح۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مردوں کو یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو تو نبی کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء ہیں، ان کو نبی تو اللہ تبارک و قرآن مجید نے بارہا مرتبہ فرمایا، نبی من الصالحین، نبی من الصالحین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی خاتون کو قرآن مجید میں، یہاں تک کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ پر فرشتہ بھی اتر آیا ہے، ان کے پاس فرشتہ جبرائیل امین ان کے پاس آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف تو وحی کی نسبت کی گئی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاتون کو نبی یا نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے وہ مرد مبعوث فرمائے، مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا، کسی عورت کو نبی نہ بنایا، نہ کسی عورت کو نبی کہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی صلاحیت
عورت کی استعداد اور عورت کی جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ اور ایک میں فقہ حنفی کی روشنی میں بھی ایک جواب دے دوں، لیکن یہ فقہ حنفی کا جواب ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، یعنی فقہ کو ماننے والے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے کے ساتھ ساتھ فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے تو یہ جواب شاید اتنا مسلم نہ ہو اور اتنا مؤثر نہ ہو کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اندر لکھا ہے کہ خلافت کے لیے ولایت مطلقہ اور کاملہ کا ہونا ضروری ہے۔ خلافت کے لیے ولایت مطلقہ اور کاملہ ہونا یہ ضروری ہے اور بنیادی شرط ہے۔ اور ولایت مطلقہ اور کاملہ کے لیے جہاں اور بہت ساری شرائطیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط مرد ہونا بھی ہے۔ تو مجھے آپ بتلائیے کہ جب خلافت کے لیے مرد ہونا ضروری ہے تو نبوت تو خلافت سے اعلیٰ درجہ ہے نا، نبوت خلافت سے اعلیٰ درجہ ہے، بلند درجہ ہے۔ تو جب خلافت کے لیے مرد ہونا ضروری ہے تو نبوت کے لیے مرد ہونا کیوں ضروری نہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔